الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈھیر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کائنات پر بات کی تھی، تھوڑی سی بات کی تھی، اور اس ویڈیو میں بھی ہم تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کائنات پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کائنات، قلم نے جب نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تو تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر عمارت ستون پر قائم ہوتی ہے، اور عرش بھی 18,000 ستون پر قائم ہے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے۔ ایک کنگرے اور دوسرے کنگرے تک 700 برج کے راہ ہیں، اور ہر راہ کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، اور ہر ایک اتنا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ ہے، اس میں اس طرح سماوے ہوئے ہے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، دوسرا بصورت شیر، تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت الثرى میں پہنچے ہوئے ہیں، اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ پھر خدا کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو 7 آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کو زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی والہیبت لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا، اور یہ روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب ان 4 فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور روایت کی گئی کہ اس تسبیح سے جنت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں، اور مومن بندوں کے لیے آمرزش اور معافی چاہیں۔ اور بات اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تیار کیا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ، چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا، اور حکم ہوا قلم کو، لکھ میرا علم موجودات میں اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اللہ لا الہ الا انا من استسلم بقضائی ویصبر علی بلائی ویشکر علی نعمائی
كتبته وبعثته مع الصادقين يقينا ومن لم يصبر على بلاء ولم يشكر على نعماء فليطلب رب السماء ويخرج من السماء۔ پیارے دوستو، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں۔ پس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو میری بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے رب کو سوا میرے نکل جاوے تحت سمائے سے۔ میرے بعد لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، میں اس واسطے کے علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا۔ پس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، مٹاتا ہے اللہ اور ثابت قدم رکھتا ہے جس پر بات کرنی چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر چاہوں مٹا دوں یا رکھوں، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر کی ہیں ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا مگر چار چیزیں: رزق، موت، سعادت و شفاعت۔ اور پھر اس مروارید کو حکم ہوا، اے مروارید پھیل جا، کما قال اللہ تعالی واسع کرسی السماوات والارض، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشادہ ہوئی کرسی اور اس کے برابر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے، اور نام اس کے کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا وہ مروارید کا تھا، اور بلندی اس کی 500 برس ہے اور چوڑائی بھی اسی قدر۔ الحمد